أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ. گزشتہ 2 شبوں سے شہر عزا اور شہر ولا، شہر تہذیب و ادب لکھنؤ میں بعنوان ایصال ثواب مجالس سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور گزشتہ دونوں مجالس میں انہی آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. سورہ مبارکہ بلد کا مطلع، کہ جو قرآن مجید کے نعتیہ مطلعوں میں سے ایک عظیم الشان نعتیہ مطلع ہے. یہ تو میں عرض کر چکا ہوں، لیکن بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی فرسودہ نہیں ہوتی، اور ہر مرتبہ ان حقیقتوں کا تذکرہ روح کو بالغی، تازگی اور زندگی عطا کرتا ہے. میں مثال عرض کروں. دہلی میں ایک بہت اچھے استاد شاعر ہوا کرتے تھے، مخمور سعیدی صاحب. ادبی مقام و مرتبہ تھا ان کا، اور کہا جا سکتا ہے کہ اساتذہ متاخرین میں ان کا بھی شمار کیا جا سکتا ہے. نثر میں، نظم میں، غزل میں، رباعی میں، اور اکثر اصناف ادب میں انہیں قدرت سخن حاصل تھی. ادبی صحافت سے لے کر ادبی تنقید تک ہمگیر شخصیت تھی. میں انہیں ہر سال اپنے گھر پہ ایک مصالحے میں بلایا کرتا تھا، اور وہ ہر سال اس فقیر کی دعوت پر ایک تازہ سلام بارگاہ اہل بیت میں پیش کیا کرتے تھے. ایک مطلع ان کا مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، اور ایک شعر، یہ اس عنوان سے کہ جو حقیقتیں ہوتی ہیں، زندگی بخش حقیقتیں، ان کا جتنی بار بھی تذکرہ کیا جائے وہ حقیقتیں فرسودہ نہیں ہوتی. چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے، میں مثالیں تو بہت سی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش ہے نہیں، بہت دیر سے آپ حضرات منتظر ہیں، اور تاخیر سے مجھے
اذن خطاب حاصل ہوا ہے۔ تو براہ راست عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ غور فرمائیے، انہوں نے مخمور سعیدی صاحب نے اپنے مطلب میں فرمایا نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں۔ بہت سے شعراء محبت سے اور بعض شعراء کبیدہ خاطری سے میری اس عادت سے واقف ہیں کہ میں اکثر شعراء کے خدمت میں معروضے ضرور پیش کرتا ہوں۔ مطلب بہت عمدہ ہے ان کا، مگر جب وہ پڑھ چکے تو میں نے گزارش کی کہ آپ استاد ہیں، آپ کا مطلب بہت ہی بلند ہے، وہ کوئی بھی شعر ہو، اگر شعر ہے اور اس میں نام علی شامل ہے تو ویسے ہی بلند ہوتا ہے۔ لیکن میں نے گزارش کی کہ مطلب بہت عمدہ ہے، اس میں کسی فنی اعتبار سے نہ ایطا ہے، نہ شائگاں ہے، نہ کوئی ضعف تعبیر ہے، نہ کوئی سقم ہے زبان کا، نہ ادا کا، نہ اسلوب کا، بہت عمدہ۔ لیکن اگر میں کہتا تو پہلے مصرعے میں کہتا کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی زندگی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی زندگی، اصل زندگی روح بشر، اصل زندگی قلب بشر یہ ہے کہ اس قلب کو نسبت قلب رسول سے حاصل ہو جائے۔ کون ہے قلب رسول؟ کون ہے قلب رسول؟ کیا قرآن مجید نے جسے نفس رسول کہا ہے تو لفظ نفس اس معنی میں ہے جس معنی میں ہم عموماً نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ قرآن جسے نفس رسول کہہ رہا ہے وہ نفس رسول نہیں کہہ رہا ہے، وہ قلب رسول کہہ رہا ہے۔ ابھی مجھ سے ایک عزیز نے کہا کہ درگاہ شاہ نجف میں آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں تو آج عنوان تقریر پھر شاہ نجف ہی ہونا چاہیے، ان کے فضائل پڑھیے گا۔ میں نے بے ساختہ کہا عاجزی کے اعتراف کے ساتھ، عاجزانہ اعتراف کے ساتھ، کس میں یہ سکت ہے کہ جو فضیلت علی کا درک کر سکے کہ بیان کرے؟ بہت بلند ہے، مرتبہ امیر المومنین کا اتنا بلند ہے، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ معلوم ہوا خطیبانہ مبالغہ ہے، نہیں، خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، شاعرانہ تعبیر نہیں ہے، کوئی ادبی تعبیر نہیں ہے۔ ارے یہ تو مضمون ہے حدیث کا، جب پیغمبر خود فرمائیں کہ اے علی خدا کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور تم نے، اور تمہیں بھی کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور میں نے۔ جب یہ حصر وہیں قائم ہو گیا تو پھر کسی میں مجال ہے، کوئی محقق ہو، فقیہ ہو، متکلم ہو، حکیم ہو، فلسفی ہو، یہ عام معنی میں عارف ہو، کوئی بھی ہو،
حضور نے خاتم النبیین نے جس طرح سلسلہ نبوت پر ختم قائم کیا ہے، اسی طرح مضمون فضیلت علی پر بھی ایک ختم ہے، ایک مہر ہے۔ علی عام انسانوں کے لیے قابل فہم نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکیں گے۔ علی تو بس روز محشر سمجھ میں آئے گا کہ علی کیا ہے۔ ہمیں اگر مرنے سے عشق ہے، محبت ہے اور قیامت کا انتظار ہے تو کسی خوف کے ساتھ نہیں، ایک عشق علی کی سرشاری ہے، ایک محبت علی کی سرشاری ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ حقیقت علویہ منکشف ہوگی روز محشر۔ اس دن معلوم ہوگا علی کون تھے، علی کون ہیں۔ اور یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ تفسیر معصوم ہے، تفسیر معصوم ہے جسے اپنوں نے اور پرائیوں نے دونوں نے نقل کیا ہے، دونوں نے نقل کیا ہے کہ سورہ نبا بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم فرمایا گیا، یہاں نبأ عظیم سے سمجھتے ہو مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا روز قیامت، باطن ہے اس کا ذات علی، باطن اس کا ذات علی ہے، ظاہر ہے روز قیامت۔ النبأ العظیم سے مراد روز قیامت سارے مفسرین لکھتے ہیں، لیکن معصوم نے ہدایت فرمائی کہ نبأ عظیم سے مراد تو ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات بلند پڑھیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ بعض ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں غیر تو غیر، اپنوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، اپنے اور ایسے ہی اپنے تو آستین کے خار ہوتے ہیں۔ بہت سنبھل کے میں نے ایک نیا محاورہ ایجاد کیا ہے اس وقت، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ دامن کا خار الگ ہوتا ہے، آستین کا الگ ہوتا ہے، اور جو پاؤں میں چبھتا ہے وہ خار الگ ہوتا ہے۔ تو اپنے ایسے ہیں بے بصیرت، بے بصر، بے بصیرت، تو ہی دامن تو ہی قلب، جو نہیں جانتے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے مراتب کیا ہیں، برداشت نہیں کرتے۔ اور اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ یتیم الاب افراد بہت بڑھ گئے ہیں، یتیم الادب، یتیم الادب، یتیم الادب، ادبی ذوق نہیں ہے، الفاظ کے ادبی استعمال کی قدر شناسی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ جو الفاظ کے ابعاد کو نہ سمجھ سکیں وہ معانی کی گہرائیوں کو کیا سمجھیں گے؟ اور جو معانی کی گہرائیوں کو نہ سمجھ سکیں وہ نور مجرد کی حقیقتوں کو کیا سمجھ سکیں؟ تو میں تو بس یہاں پہ بھی حوالہ دے دوں کہ روایات بھی ہیں، اور ایک فقرہ ہے دعائے مبارکہ افتتاح کا۔ دعائے افتتاح وہ عظیم الشان دعا ہے جو حضرت صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے تعلیم فرمائی ہے، اور ویسے بظاہر تو وہ دعا کا جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے، جو عبارت ہے دعا کی، وہ مختصر ہے، یعنی تقریباً
3 یا 4 صفحے، لیکن یہ 3 یا 4 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کاتب یا خطاط کے ہنر پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یہ لکھنؤ ہے، آپ حضرات خطاطی کے فن بے شک کی نزاکتیں اور باریکیاں بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور آپ حضرات نے ایسے فنکاروں کو دیکھا ہے کہ جو ایک چھوٹے سے دانے پر پورا سورہ قل هو اللہ لکھ سکتے تھے۔ بات ہے، سبحان اللہ، بے شک تو جناب والا لکھنے والے ایک صفحے پہ پوری دعا افتتاح لکھ سکتے ہیں، بس اتنی مختصر ہے، ایک صفحے پر دعا افتتاح آ سکتی ہے۔ لیکن معانی و مطالب میں تعلی سے نہیں عرض کر رہا ہوں، اپنی طالب علمانہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے اس دعا کے ترجمے اور اس کی ترجمانی کا سلسلہ شروع کیا، شرح لکھنی شروع کی تو تقریباً 400 صفحے لکھتا گیا، اور وہ جلد چھپ گئی، جلد اول، اور ابھی ویسی ہی 10 جلدیں اور چھپ سکتی ہیں۔ یہ ہے گہرائی اس دعا کے متن کی۔ اس دعا میں دعائے افتتاح جو بطور خاص سفارش کی گئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر شب تلاوت کی جائے، اس دعا کا ایک فقرہ ہے جہاں دعا میں درود کا سلسلہ ہے، صلوات کا سلسلہ ہے۔ وہ پہلے صلوات کا فقرہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب اس فقرے کے بس میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ فرمایا گیا کہ اللہم صل علی علی امیر المؤمنین ووصی رسول رب العالمین عبدک وولیک وأخی رسولک وخلیفتک علی خلقک وآیتک الکبریٰ والنبأ العظیم۔ یہی ہے نا فقرہ؟ اب آپ دیکھیے کہ اس ایک چھوٹے سے فقرے میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کتنے فضائل مجتمع ہیں، مگر یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، اس لیے اتنے فضائل مجتمع ہیں کہ یہ کلام اس کا ہے جو خود حجت اللہ ہے، جو خود ولی اللہ العظم ہے۔ تو اس کے آخری فقرہ کیا ہے کہ جناب امیر المومنین کا کیا ہے؟ والنبأ العظیم۔ النبأ عظیم ذات مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس لیے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے ہاں لوگ کبھی غلو میں اور کبھی غفلت میں، دونوں کلمات غین ہی سے شروع ہوتے ہیں، کبھی غلو میں کبھی غفلت میں عین غین ہو جاتے ہیں اور مدعی معرفت ہو جاتے ہیں، شعراء خطبہ کہ صاحب آج تک آپ نے ولایت امیر علیہ السلام سماعت نہیں فرمایا، آج مجھ سے سن لیجئے۔ سبحان اللہ۔ حق معرفت امیر المؤمنین علیہ السلام ادا کرنے کا دعویٰ، کیا بات ہے، حق بیان فضائل امیر المؤمنین ادا کرنے کا دعویٰ یا کوئی مجنون کر سکتا ہے یا کوئی وہ شخص کہ جو نعوذ باللہ اپنے کو ہم مرتبہ مصطفیٰ سمجھ رہا ہو، اس لیے کہ خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام میں عرض کر چکا آپ کے سامنے۔
صلوات بھیجوا دیجیے۔ نعرہ اس لیے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ابھی کہ حضرت کا ارشاد ہے کہ علی تم کو نہیں سمجھا کسی نے، تمہاری معرفت نہیں رکھتا ہے کوئی مگر خدا جو تمہارا خالق ہے، یا میں کہ جو اس کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حقیقت علویہ کی۔ بہرحال اس تمہید کو ذہن عالی میں رکھیں، اور صرف بیان حکمت و بیان فلسفائی میں، بیان منطق میں، بیان استدلالی میں ہی تقریر بوجھل نہیں ہو جاتی، وزین نہیں ہو جاتی۔ کبھی کبھی وہ فضیلت اگر اچانک بیان کر دی جائے جو عام طور پر افق ادراک بشری سے بلند ہے، تب بھی انسان حیرت میں خاموش ہو جاتا ہے۔ حیرت، کیا فرما دیا مولانا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو صرف اپنی عاجزی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے عاجز کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب یہ کلمہ عاجز جو ہے نا، یہ عجز اور عجز دونوں طرح سے درست ہے۔ اساتذہ عجز پر زور دیتے تھے، میں عجز اس لیے کہتا ہوں کہ جب عاجزی کا اعتراف ہی کرنا ہے تو زیر کیوں نہ لگایا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اور اچھا، تو بہرحال میں نے ایک شعر تو ان کا گزارش کر دیا، آپ کے سامنے پڑھا، مخمور سعیدی صاحب کا۔ اسی سلام میں ایک شعر اور ان کا ایسا ہے جو لا زوال اہمیت کا حامل ہے، اس لیے میں وہ سنا کر پھر اپنی گفتگو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ اور جب انہوں نے وہ سلام پیش کیا اور یہ شعر پڑھا تو بعض حضرات جو شعراء میں بھی وہاں تشریف فرما تھے، ان کا خاص جماعتوں سے تعلق تھا، تو وہ حیرت زدہ تھا کوئی ان میں سے، کوئی انگشت بدندہ تھا اور کوئی سر نے اڑائے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک عجیب کیفیت تھی، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ شعر اتنی صداقت رکھتا ہے، دوہری صداقت۔ عموماً شعروں میں اساتذہ، شعراء، ادبا صداقت شعری تلاش کرتے ہیں، اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب تاریخی صداقت اور شعری صداقت دونوں یکجا ہو جائے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ تاریخی صداقت بھی ہو اور شعری صداقت بھی۔ اب دیکھیے کہ اس شعر میں تاریخی صداقت بھی ہے، شعری صداقت بھی ہے، انسانی صداقت بھی ہے، وجودی صداقت بھی ہے، اس لیے کہ دل سے کہا تھا انہوں نے اسلام۔ فرمایا ہے نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں۔ ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن علی کی زندگی۔ اب آپ کے لیے تو تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں۔ چونکہ یہ سلام انہوں نے اس فقیر ہی کی گزارش پر کہا تھا اور میرے ہی گھر پر پہلی بار پیش کیا، اس لیے مجھے حق ہے کہ میں اس شعر کو دہراؤں اور لوگوں تک پہنچاؤں۔ دیکھیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق روایتیں اور باتیں ایسی ہیں جن کو جو سنے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ دوسروں تک پہنچائے، اور یہ ارشاد نبوی ہے۔
یہ خطیبانہ بیان نہیں ہے میرا، یہ میرا جوش عقیدت نہیں ہے۔ آخر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملوں ہی پر شریعت کی بنیاد ہے یا نہیں؟ شریعت اسلام میں جو کچھ بھی حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، وہ سب بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ اب حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد یہ میدان غدیر میں جب اپنا خطبہ ارشاد فرما چکے تو پھر پوچھا کہ حل بلغت، بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا پیغام؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو جو یہاں موجود ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو جو یہاں موجود ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو یہاں حاضر ہے موجود ہے اس پر لازم ہے کہ جو غائب ہے اس تک پہنچائے میرا پیغام۔ یعنی کچھ اور ہم پر واجب ہو یا نہ ہو حق علی کو ادا کرنے میں، مگر یہ واجب ہے کہ ہم حدیث غدیر نسلاً بعد نسل دہراتے رہیں۔ فَلْيُبَلِّغ امر ہے، جو حاضر ہے یہاں وہ غائب تک پہنچائے۔ اب اگر تنقیح منات کے باب سے جو اصول فقہ کا مسئلہ ہے یہ طے کر لیجئے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ صرف وہی فقرہ دہرائے، مراد یہ ہے کہ علی کی فضیلت دہرائے، بیان کرے، تو پھر اس حکم کی تعمیم ہو جائے گی، تخصیص ہوگی اس جملے کے لیے، تعمیم ہوگی ہر فضیلت کے لیے۔ یعنی ہر فضیلت پہنچانا نسلاً بعد نسل ہم پر لازم ہے، مگر کوئی اور فضیلت دہرا سکیں یا نہ دہرا سکیں، مگر وہ جملہ ضرور دہرانا واجب ہے کہ میدان غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہ معممین اور علماء فاضل حوزہ تشریف فرمائیں، وہ چھوٹی سی اصطلاح میں نے استعمال کر لی تھی اصول فقہ کی، تنقیح منات کیا ہے اور یہ سب یہ اصول فقہ کی باتیں ہیں کہ کس طریقے سے حکم کا استخراج و استنباط ہوتا ہے، کیسے عبارتوں سے استنباط کرتے ہیں، کس طرح کسی عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے اور کس طرح کسی عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ تو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہماری بھی کیا بے چارگی ہے۔ اب یہ جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے غالب کی مدد لے رہا ہوں۔ غالب یوں ہی تھوڑی بڑا بنا ہے شاعر، اب کوئی ادیب و نقاد اور مفکر اور دانشور جو چاہے سمجھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے غور طلب، میں عموماً جب کسی کا مطالعہ کرتا ہوں، کسی کا بھی، کسی بڑے ادیب کا، شاعر کا، فلسفی کا، تو جستجو یہ ہوتی ہے کہ اس کی بڑائی کا راز کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیوں بڑائی ملی اسے، کیوں عظمت نصیب ہوئی، کیوں شہرت نصیب ہوئی۔
ورنہ یقین فرمائیے غالب کے یہاں فنی نقائص کم ہیں کیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، لکھنؤ میں عرض کر رہا ہوں، شائگاں ڈھونڈیے گا، ایتا ڈھونڈیے گا تو غالب کے یہاں مل جائے گا۔ بے شک۔ ارے حد یہ ہے کہ ناموضوع مصرع ڈھونڈیے گا تو مل جائے گا غالب کے یہاں۔ ارے کیا کہنا، ارے کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، واہ، شعراء ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ارے نہیں کیا کہنا، واہ، ارے سبحان اللہ، جزاک اللہ، غالب واہ، بہت بڑا شاعر ہے، مگر اس کے یہاں کوئی نقص ایسا نہیں ہے جو موجود نہ ہو۔ واہ، سبحان اللہ، فنی، زندہ زبان کا سقم، فن کا سقم، وزن اور بحر کا عروضی سقم، واہ، قافیے کا سقم، کون سا سقم نہیں ہے غالب کے یہاں؟ کوئی بیٹھ جائے میرے سامنے ماہر غالبیات کیا بات ہے، اور کر لے مجھ سے مناظرہ، کیا کہنے، واہ، اور پھر کردار بھی ماشاءاللہ کتنا بلند تھا، شراب خواری و فاقہ مستی میں زندگی گزر گئی ہیں۔ پھر کون سی بات تھی جس نے غالب کو غالب بنایا؟ سوال ہے یا نہیں؟ ہاں، کیا سوچ ہے، واہ، اور یہ فکر، کیا بات ہے، غالب کو بنی، یعنی آج ہی صبح پروردگار ان کو صحت اور زندگی اور عمر خضر عطا فرمائے۔ اب تو اردو تنقید کی دنیا میں واحد ان کا نام ہے، حضرت پروفیسر شارب ردولوی صاحب۔ بے شک، آج صبح ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ معروضہ ان کی خدمت میں بھی پیش کیا۔ میں نے کہا بتائیے کہ غالب جس کی خود زندگی فاقہ مستی میں گزر گئی، قرضوں میں ڈوبا رہا، اس کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ اس کے نام پر آج سینکڑوں جی رہے ہیں۔ بھئی یہ زندہ تاریخ ہے، یہ تو آپ کے سامنے کی تاریخ ہے، زندہ باد، یہ آپ کے سامنے کی تاریخ ہے۔ دلی میں غالب اکیڈمی، غالب کے نام پر ایک ادارہ ہے نا، غالب ہی کے نام پر ہے نا، غالب ہی کے نام پر ہے، اور اس میں کم سے کم کتنے اسٹاف کے لوگ ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، زندگی بسر ہو رہی ہے، کس کے نام پر؟ غالب انسٹیٹیوٹ کس کے نام پر ہے؟ اور اسی طرح ماسکو سے لے کے نیو یارک تک، لندن سے لے کر اور دوسرے دنیا کے بڑے ممالک میں، بڑے شہروں میں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا ادارہ غالب کے نام پر ہے، اور اس کا اسٹاف ہے اور اس کا بجٹ ہے، اور اس پہ ہیں۔ آج غالب کے نام پر کتنے جی رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں، اور ہمارے پاس تنگ نظر مولویوں کے لباس میں پائے جانے والے غیر مولوی، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں علی کے نام پر رزق دیتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ قسم ہمیں اور پوری انسانیت کو، پورے عالم ممکنات کو جو رزق ملتا ہے، آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، زمینوں سے جو روئیدگی ہوتی ہے، کسی کے نہیں، صرف علی کے تفدق میں ہوتی ہے۔ یہ دنیا کیا سمجھے گی علی کون ہے؟ یہ دنیا کیا سمجھے گی علی کون ہے؟ تو اب میں ساری تمہیدیں چھوڑ کر یہ عرض کر دوں کہ میرے نزدیک واقعاً غالب کی عظمت کا راز وہی ہے جو وہ اس ایک مقطع میں ہے۔ دو مقطع ہیں، سارا دیوان ایک طرف، دو مقطع، ایک نعتیہ اور ایک منقبتی۔ غالب کے دو مقطع ہیں، ایک نعتیہ ایک منقبتی۔ نعتیہ تو یہ ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، اس کی امت میں ہوں میں،
میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبدے بے در کھلا۔ اب دیکھیے واہ واہ کی آواز ذرا کم ہو گئی، معلوم ہے کیوں؟ غالب کا یہ اتنا عمدہ شعر سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے جب غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آئے گا تو قرآن کی آیتیں کہاں سے سمجھ میں آ جائیں گی؟ اچھا ٹھہریے، جتنی دیر میں آپ نے ممبر دیا ہے تو مجھے حق ہے کہ اتنی دیر میں ممبر چھوڑوں۔ بہرحال یہ تو ایک مزاح کا فقرہ تھا، ڈریے گا نہیں، جلدی ختم کر دوں گا۔ تو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ غالب کا یہ شعر اس فکری، فلسفیانہ، علمی پس منظر میں تخلیق ہوا تھا جہاں ورلڈ ویو اور کائنات کے متعلق جو تصورات تھے ان میں یہ تصور تھا کہ یہ آسمان جو ہے یہ ایک گنبد بے در ہے، یہ آسمان میں راہیں نہیں کھل سکتی، یہ آسمان جو ہے اس میں در پیدا نہیں ہو سکتے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں میں بھی 1000 سال تک یہ فلسفہ رہا، اور آج بھی بعض مدرسوں میں وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ قرآن مجید نازل ہو چکا تھا اور اس نے بتا دیا تھا کہ آسمانوں میں کیسے در کھلتے ہیں۔ تو وہ ایک تصور تھا، بحث ہوتی تھی، صاحب معراج پیغمبر ممکن کیسے ہے؟ اس لیے کہ وہ آسمان تو بیچ سے پھٹ نہیں سکتا، اور پھٹ جائے تو پھر جڑ نہیں سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ گئے بھی اور تشریف ملا؟ یہ معراج کی بحثوں میں خرق و التیام کا مسئلہ بڑا مسئلہ رہا ہے، فلسفے کی کتابوں میں، حکمت کلام کی کتابوں میں بحثیں علماء نے کی ہیں، فلسفیوں نے بحثیں کی ہیں۔ تو وہ جب تصور تھا کہ یہ گنبد بے در، یہ آسمان کھل نہیں سکتا، لیکن معراج ہوئی۔ اب سمجھیے کہ غالب نے کیا کہا، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ اب یہ شعر سمجھ میں آیا تو دیکھیے داد کی آوازیں بڑھ گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ غالب کی غزل کا مقطع نعتیہ، معراج پیغمبر کا ذکر ہے، اور اس نسبت سے ایک مژدہ ہے امتیوں کے لیے۔ اور دوسرا مقطع یہ ہے، عظمت کا راز یہ ہے، غالب کی عظمت کا سراغ یہاں سے ملتا ہے، ان نسبتوں سے، ان حرمتوں سے آشنا تھا غالب۔ اور وہ جو منقبتی مقطع ہے وہ تو بہت ہی مشہور ہے، وہ یاد ہوگا آپ حضرات کو، لیکن ہے مشکل وہ بھی، آپ کی تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن بعض فقہا کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے غالب پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ عظمت کیوں ملی غالب کو؟ اور فارسی شاعری جو ہے غالب کی، اس میں جس بلند ترین افق ذہنی پر جا کر غالب نے مدح و رسائے اہل بیت کا حق ادا کیا ہے، وہ الگ ایک باب ہے۔ چونکہ اب اردو جب سمجھ میں نہیں آتی تو فارسی کس کی سمجھ میں آئے گی؟ اور پھر سمجھ میں کیا آئیں گے کہ غالب کی عظمت کا کیا راز ہے؟
تو پھر کیا کیا بھٹکے ہیں ادبا اور ناقدین، یہ راز ہے اور وہ راز ہے اور یہ راز ہے اور وہ راز ہے، کوئی نہیں راز ہے، صرف یہ راز ہے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ میں اللہ کی بندگی کر نہیں سکتا، اسے یہ احساس تھا کہ میں تو پیدا ہوا ہوں علی کی اطاعت کے لیے، علی کی اطاعت کر لی تو سمجھو بس بیڑا پار ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ مگر خدا کی قسم علی کی اطاعت بھی اتنی بلند منزلت ہے، اتنی بلند منزلت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک قمبر بھی نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، قمبر نہیں بن سکتا۔ ٹھہریے، علماء تشریف فرمائیں، افاضل ہیں، دانشور ہیں، ادبا ہیں، شعراء ہیں، تو یہ نہ کہیں کہ صاحب آیتیں تو پڑھی، نہ ترجمہ کیا، نہ آیت سے متعلق کوئی بات کہی، تو بات مربوط کر دوں۔ ایک لفظ میں مربوط ہوتی ہے بات۔ سورہ بلد کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں، پورے سورہ بلد پہ گفتگو نہیں ہو پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب اس کا ترجمہ 2 دن عرض کر چکا ہوں، وہ بھی فشردہ مختصر، کہ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کہ حق سبحانہ و تعالی قسم کھا رہا ہے، یا ایک ترجمے کی بنیاد پر یہ کہ قسم نہیں کھا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ دونوں میں سبب کیا ہے؟ نسبت کی نوعیت۔ بے شک بے شک۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر جو آیت دوسری ہے، اب یہ بہت بیان ہے یہاں پر، یہ مبالغہ نہیں ہے، غلو نہیں ہے، بہت بیان یہیں پر ہے، بس یہیں ٹھہر کر۔ اصل لفظ بلد سے کیا مراد ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، اور ظاہر سے باطن تک کا سفر کیا کیسے جاتا ہے۔ کہہ دیتے ہیں لوگ ظاہری تفسیر یہ ہے، باطنی تفسیر یہ ہے۔ کل میں نے ممبر سے عرض کیا تھا، اصول کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، وہ قاعدے کیا ہیں جن کی مدد سے آپ باطن کو دریافت کر سکتے ہیں۔ واضح ہے، سنگین بحث ہے نا، تو لطیف اور سنگین ساتھ ساتھ چلنی چاہیے نا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ دیکھیے یہ یونیورسٹی کی یا مدرسے کی کلاس تو ہے نہیں۔ کیا بات؟ یونیورسٹی کی ایک کلاس میں ایک ہی سبجیکٹ کے ایک ہی سطح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو ایک ہی ٹون میں ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوتی ہے۔ ایک کلاس میں ایک وقت میں ایک ٹون میں ایک ٹاپک پہ بات ہوتی ہے۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں کلاس میں ایک کلاس میں اگر مولوی کا درجہ ہے تو مولوی کا درجہ ہے، عالم کا درجہ ہے تو عالم کا درجہ ہے، فاضل کا درجہ ہے تو فاضل کا درجہ ہے، جو سبجیکٹ سامنے اس پہ گفتگو ہے۔ یہ مدرسہ حسینی وہ ہے جہاں عالم بھی بیٹھا ہے، فاضل بھی بیٹھا ہے، شاعر بھی بیٹھا ہے، ادیب بھی بیٹھا ہے، دانشور بھی بیٹھا ہے، ایک مزدور بھی بیٹھا ہے، ایک بظاہر بے سواد انسان بھی بیٹھا ہے جو عبارت کو نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہاں ممبر پر آنے والے کا فریضہ یہ ہے کہ گفتگو ایسی ہو کہ تبرک مجلس ہر ایک لے کے جائے، کوئی ایسا نہ جائے کہ کہے مجھے کوئی تبرک نہیں ملا۔ کوئی اگر عالم ہے تو کم سے کم ایک نیا تفکر لے کے تو جائے کہ بھئی یوں بھی سوچا جا سکتا ہے، یہ بھی استدلال کی راہ ہے، یہ بھی تفکر کا ایک افق ہے۔ اور کوئی بہت سادہ لوح انسان ہے تو اسے بھی کوئی ایک جوہری طاقت مل تو جائے یہاں سے۔ یہ مدرسہ وہ ہے
کہ جو دوسرے تمام مدرسوں سے مختلف ہے. اس لیے بہت سی باتیں گزارش کرنی پڑتی ہیں، لطیف، سنگین، وزین، ہر طرح کی بات گزارش کرنی پڑتی ہے. اور اس میں یہ نہ سمجھیں کہ تسلسل نہیں ہوتا، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، تسلسل مسلسل ہوتا ہے. تو اب عرض کر رہا تھا کہ ظاہر سے باطن تک کیسے پہنچیں گے. کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی، قسم ہے باپ کی، قسم ہے بیٹے کی. کون باپ ہے یہ؟ کون بیٹا ہے یہ؟ مفسر کے سامنے سوال ہے یا نہیں؟ کیسے اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے؟ لفظوں کی سطح پر اگر الف لام لگا ہوتا الوالد تو پھر ڈھونڈا جاتا کہ کون خاص والد ہے یہاں پر. الف لام نہیں ہے. اچھا تنکیر، تنوین لگی ہوئی ہے. یہ تنوین کی اپنی 10 قسمیں ہیں. تنوین کی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. پہلے میں نے کبھی عرض کیا تھا ممبر سے، تنوین کی 5 قسمیں ہیں. یعنی یہ جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگا ہوتا ہے، یہ 2 زبر کوئی چیز نہیں ہے عربی میں. زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. وہ ایک زبر بڑھا کے اس نون کی نمائندگی کی جاتی ہے جو نون تلفظ میں آتا ہے مگر لکھنے میں نہیں آتا. اور یہ عربی زبان کی بلاغت ہے کہ ایک ایسا نون جو لکھنے میں نہیں آتا، صرف بولنے میں آتا ہے، اس کے بھی کم سے کم 10 معنی ہیں. یاد رکھیے گا 10، نہ 9 نہ 11، اس وقت 10 کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے 5 کہے تھے، آج 10 کہہ رہا ہوں تحقیق کے بعد. تنوین کی 10 قسم. کہیں تنوین آتی ہے تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے. کہیں تنوین آتی ہے تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، تفخیم کے لیے. کہیں تنوین آتی ہے عوض کے لیے. شعر میں آئے تو تنوین آتی ہے ترنم کے لیے. قسمیں ہیں، قسمیں ہیں. صرف تنوین کی یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو کہتے ہیں. یہاں جو تنوین ہے الف لام نہ صحیح، تو تنوین جو ہے یہ ظاہر ہے کہ تفخیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، تمجید کے لیے. کیسے سمجھیں گے؟ بھئی اس لیے سمجھیں گے کہ اللہ نے کہاں پر استعمال کیا ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم کھائی ہے نا، تو قسم کھائی ہے. تعظیم اس کا مقتضا یہ ہے کہ تکریم و تعظیم ہو رہی ہے، کسی حقیر چیز کی تو نہیں قسم کھائے گا خدا. اب اگر کسی کی تعظیم و تکریم فرما رہا ہے پروردگار تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہی جس کے لیے ابھی میں نے شعر پڑھا تھا، ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں. کیا کسی ایسے باپ اور ایسے بیٹے کی قسم کھائی جا سکتی؟ واضح ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں کس کی قسم کھائی جائے گی. یہ ہمارے بزرگوار تشریف فرمائیں اور پہلے دن سے مسلسل مجھ سے کہہ رہے ہیں ایک مضمون کے اس مضمون پر گفتگو کیجئے. اس میں نے آج وعدہ کر لیا ہے کہ انہی کا دیا ہوا مضمون پڑھوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو مربوط وہ بھی کرنا ہے. دیکھیے ممبر پر آنے والے کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں، مجبوریاں کیا کیا ہوتی ہیں. کتنے تقاضے مختلف، مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت سب کو ملا کے ایک نقطے پہ لانا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی مکتب قرآن کا طالب علم ہو تو اس کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سمٹے علم تو نقطہ بنتا ہے، پھیلے تو قرآن. ٹھہریں اور ساتھ دیں، ٹھہریں. اب تک کی تمہید ذہن میں رکھیں اور مربوط رکھیں. یہاں گفتگو آئی ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی. تو ایک قول یہ ہے کہ یہاں باپ اور بیٹے سے مراد
مولا علی آدم ہیں اور آدم کی ذریت. کیا کہنا؟ ٹھیک ہے، مناسب ہے تفسیر کی حد تک، مگر کیسے تعین فرمایا جناب نے حضرت مفسر کہ مراد یہاں آدم اور آدم کی اولاد ہیں؟ حضرت ڈارون سے پوچھئے تو وہ تو نسب نامہ کچھ اور لیے بیٹھے ہیں، وہ تو شجرہ کچھ اور لیے بیٹھے ہیں. کیا کہنا؟ سوالات قائم کر رہا ہوں، وہ دلیلیں دیں گے. صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا ڈارون کی تھیوری یہاں قبول کی جا سکتی ہے؟ کیا کہنا؟ کیا یہ قبول کیا جا سکتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے متعین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے سر پر تاج کرامت رکھا وہ آدم، وہی مراد ہے یہاں، اور ان کی ذریت. اچھا، اللہ جب قسم کھائے تو بس یہ خیال رکھیے کہ وہ کس شے کی قسم کھا سکتا ہے. آدم اور آدم کی ذریت کہیں گے تو پھر وہ کہاں سے بات لائیں گے کہ کیسے قابیل کو نکالیں اور حابیل کو شامل کریں؟ کیسے قابیل کو نکالیں اور حابیل کو شامل کریں؟ تو معلوم ہوا اب بس اشارے ہیں. یہ تو میں نے عرض کیا صرف اس ایک آیت پہ ٹھہر کے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد پہ گفتگو ہو تو ایک اشرہ کافی نہیں ہوگا، صرف وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد. میں سوال قائم کر رہا ہوں نا، ابھی اس کا استدلال، اس کا جواب تو باقی ہے، یہ آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑا. اب دوسرا قول آیا کہ مراد ہے جناب ابراہیم اور ان کی ذریت. یہاں قبول ہے، اسی لیے میں نے کل پورے اعتماد سے کہا تھا کہ ظاہر یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کو امامت عطا کی اللہ نے، اور جب انہوں نے اپنی ذریت کی بات کی تو وہاں اللہ نے خود ہی ظالم کو الگ کر کے معصوم کو مقرر کر دیا. قرآن خدا آپ کی ذہانتوں پر دنیا کی نعمتوں کو نچھاور کرے کہ آپ اشارات سمجھ جاتے ہیں. یہ وہ دقیق مسائل ہیں، دقیق مسائل جو سقیم لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. تو جناب ابراہیم اور ذریت ابراہیم، جب جناب ابراہیم اور ذریت ابراہیم مقرر ہو گیا ظاہر، تو اب باطن بہت آسان ہو گیا. اب باطن کی تلاش کی ضرورت کیوں ہے؟ ظاہر مقرر ہو گیا تو بس کافی ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ قیامت دور ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ خود جناب ابراہیم کو جب امامت ملی تو انہوں نے اپنی ذریت کے لیے امامت خدا سے طلب کی، اور ذریت کے لیے اسی لیے طلب کی کہ قیامت دور تھی، قیامت دور ہے، ہر نسل کو ایک امام چاہیے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ جناب ابراہیم اور ذریت کہہ کے خاموش ہو جائیں، بات پھر مبہم رہ جائے گی. آج کون ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد کا مصداق؟ عہد پیغمبر میں کون تھا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد کا مصداق؟ تو ایک کلی مفہوم جب قائم ہو جائے تو اس کلی مفہوم کے مصداق کی تلاش ہوتی ہے. ہر مفہوم کو ایک مصداق چاہیے. مفہوم جب مقرر ہو جائے تو مصداق کی تلاش کی جاتی ہے. اگر مصداق میں مفہوم صدق کر رہا ہو تو کسی عاقل کے بس میں نہیں ہے کہ اس مصداق کا انکار کرے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کردار، جو قربانی کا جذبہ، جو انسانیت کی ہدایت کا جذبہ جناب ابراہیم میں تھا، جناب اسماعیل میں تھا، وہ جذبہ ہمیں سرکار ختمی مرتبت سے پہلے اگر کہیں ملتا ہے تو وہ ابو طالب اور علی میں ملتا. ٹھہریے گا،
ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، پیغمبر سے پہلے پیغمبر، ہاں پیغمبر نے اعلان نبوت بعد میں کیا، کیا بات ہے، ابو طالب نے فداکاریاں پہلے شروع کر دی۔ اور جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر، اب میں دہرانا نہیں چاہتا، وہی واقعاً بہت عمدہ شعر ہے عربی کا جو ابن ابی الحدید معتزلی کا ہے کہ وَلَوْلَا أَبُو طَالِبٍ وَابْنُهُ لَمَا مَثُلَ الدِّينُ شَخْصًا فَقَامًا، اگر یہ باپ اور یہ بیٹے نہ ہوتے، اگر ابو طالب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو یہ دین اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد، اب یہ تو ایک، اس کے بعد جو ہمیں براہ راست روشنی ملی روایت معصوم سے، اس میں صراحت کے ساتھ ہے، معصوم نے فرمایا وہ والد وما ولد سے مراد خود امیر المومنین علی اور ان کی پاکیزہ ذریت ہے۔ ووالد یعنی علی، وما ولد یعنی یہ 11 ائمہ، یہ روایت معصوم ہے، یہ تعویل غربی نہیں ہے، یہ ارشاد علوی ہے۔ اب ذرا ٹھہریے، اب اس کے بعد آگے بڑھ جائیں جلدی سے۔ ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا، کبد میں پیدا کیا۔ اب کبد کی تشریح میں نہیں کروں گا، ہے یہاں کم سے کم 1 گھنٹے کی بحث ہے، کم سے کم، لیکن میں آگے بڑھا رہا ہوں گفتگو کہ سادہ طور پہ سب نچوڑ کے فشردہ، وہی جو پہلے غالباً نکل گیا تھا زبان سے کہ جڑی بوٹیاں جمع کر کے ایک روح افزا، تو وہ یہ ہے جو ان کے مضمون سے یہ فرما رہے ہیں جس دن سے میں آیا ہوں کہ آپ خود ہی کے موضوع پہ کچھ کہہ دیجئے، خود ہی۔ اب خودی پر ویسے تو اس وقت میرے ذہن میں بہت سے شعر آ رہے ہیں، سنجیدہ بھی اور کچھ غیر سنجیدہ بھی، مگر وہ جو غیر سنجیدہ ہیں ان میں بھی پیغام سنجیدہ ہے۔ جو شعراء اور جو ہمارے صحافی حضرات اور جو ادبا طنز و مزاح کا فن اختیار کرتے ہیں، طنز و مزاح شاعری میں ہو یا طنز و مزاح نثر میں یا صحافت کے فقاہیہ کالم ہوں، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فریضہ ہے سماجی اور ادبی۔ معاشرے کی کمزوریوں کو اس طرح بیان کرو کہ جہاں کمزوری ہے وہ کمزوری عیاں بھی ہو جائے، لیکن اسے احساس ذلت نہ ہو۔ اس کا نام ہے مزاح، اس کا نام ہے مزاح۔ اور اگر اس طرح اصلاح کرنی ہے کہ یہ مزاحاً تو ہم کئی بار کہہ چکے مگر جناب سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے ذرا لہجہ تیکھا کر کے ایسے کہو کہ وہی جو کل میں نے کہا تھا کہ نشتر چبھ تو جائے ذرا سا، اسی کو کہتے ہیں طنز۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال ہم سب جو ہیں بیمار خودی ہیں۔ صحت مند خودی کس کی ہے؟ کس کی ہے صحت مند خودی؟ تو ایک وہ شعر سن لیجئے جس میں جو بظاہر غیر سنجیدہ معلوم ہوتا ہے مگر اس میں پیغام سنجیدہ ہے۔ بہت مشہور شاعر تھے اپنے زمانے میں،
سید محمد جعفری غالباً طنز و مزاح کے شاعر تھے، ان کی کتاب بھی شوخی تحریر یا اس عنوان سے کوئی شائع ہوئی ہے. تو انہوں نے علامہ اقبال کی زمین میں، کسی اور کی نہیں، علامہ اقبال کی زمین، وہ بھی کون سی؟ جس میں ردیف ہے لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، ہے کتنی پاکیزہ غزل ہے اور تخلیق ہے، اور کتنی عظیم الشان اور روحانی اور عرفانی. اس زمین میں انہوں نے اپنے رنگ کے شعر کہے. مگر وہ یاد رکھیے گا، اب ہلکی چیزیں بہت یاد رہ جاتی ہیں نا، سنگین تو یاد رہتی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ خودی کو پال کے دمبا بنا دیا آخر، چھری ہو اس پہ رما لا الہ الا اللہ. ہر شخص جو ہے اپنی انانیت میں ڈوبا ہوا ہے، ہلاک انانیت ہو رہے ہیں، بیمار خودی، متورم نفس، بے مہار خواہشات، اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق و فرائض کو پامال کرنا. یہ ہے معاشرے کا حال. تو علاج کیا ہے؟ چھری ہو اس پہ رما لا الہ. واضح ہے بات. اب بہرحال جب بات خودی تک آئی تو میں اپنے موضوع سے بھی مربوط رہوں. یہ جو کبد ہے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور دعوت کیا دی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. یہ کیوں نہیں گھاٹی کو پار کرتا، کیوں نہیں بلندی کا سفر کرتا، کیوں نہیں پستیوں سے ابھرتا. یاد رکھو جوانان عزیز، بلندیوں تک پہنچنے کے لیے انسان کی خودی یقیناً بلند ہونی چاہیے، مگر یہ خودی بلند نہیں ہو سکتی جب تک کہ عشق علی کا شربت نصیب نہ ہو. بس سمیٹ رہا ہوں. دیکھیے آیات ساتھ ساتھ ہیں، مگر اب آپ حضرات کے ذوق کے مطابق اشعار کی پیوند کاری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جناب والا اب میں ایک شعر، اور اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، بہت مشہور، سب کو معلوم ہے، سب کی بعض میں نے دیکھا کہ لوگوں کی دکانوں پر اور نشست گاہوں میں لگا ہوتا ہے، مگر اس شعر پر میں اپنے انداز سے تبصرہ کرتا ہوں. فرمایا ہے علامہ اقبال نے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، تمام عالم انسانیت کو سامنے رکھ کر دیکھیے، عمومی عالم انسانیت کا، تو یہ شعر بے معنی لغو ہے. اس کے مفہوم کا مصداق نہیں ملے گا جب تک کہ در اہل بیت تک نہ پہنچے. خدا کی قسم اگر سرکار مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت نہ ہوتے اقبال کے سامنے تو اقبال یہ شعر کہہ نہیں سکتے. کہہ نہیں سکتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. کہہ نہیں سکتے تھے اقبال. اور اس کو دوسرے ادبی اسلوب میں کہہ دوں، اگر غالب نے وہ مقطع نہ کہا ہوتا مشغول حق و بندگی بو تراب میں تو اقبال کو یہ خودی کا در نظر نہ آتا.
چلیے ساتھ ساتھ اس کبد کی دنیا میں، اس مشقت کی دنیا میں، اس مصائب سے بھری ہوئی دنیا میں قدم قدم پر رکاوٹیں جہاں ہوں وہاں چلنا، آگے بڑھنا اور اوپر اٹھنا، بلندیوں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان میں بلند خودی نہ ہو۔ اور اس انسان مادی کی، اس انسان خاکی کی، اس انسان مریض کی، اس انسان جہول کی، اس انسان ظلوم کی خودی بلند ہو نہیں سکتی جب تک کہ وابستہ علی نہ ہو جائے۔ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، خدا کی قسم ممکن نہیں ہے، قرآن کی قسم ممکن نہیں ہے، عرش کی قسم ممکن نہیں ہے، لوح و قلم کی قسم ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان ترقی کرے گا تو پیغام مصطفیٰ کے ذریعے سے، پیغام مصطفیٰ ملے گا کیسے اگر در شہر علم تک نہ پہنچے؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے اب خودی کی بات آپ نے کہی ہے تو پھر سنیے کہ خودی کو کیسے بلند کیا جاتا ہے۔ ہماری اردو غزل کی تاریخ میں اردو غزل کی تاریخ میں ایک مطلع ہے جو ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے ہمارے بزرگوار شاعر حضرت علامہ جمیل مظہری کا۔ اردو کے مفکر شاعر تھے، اچھے شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، نفسیاتی ژرف بینی بہت تھی ان کے ہاں، اور اسلوب کے اعتبار سے بھی انہوں نے ایک ایسا مطلع کہا تھا جو کہ کنونشنل اور ٹریڈیشنل جو تصورات اور زبان چلی آ رہی تھی اور تصورات چلے آ رہے تھے اردو غزل میں، اس سے مختلف تھی ایک چیز۔ انہوں نے کہا بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ آپ حق بجانے میں، داد دینے میں، میں بھی دیا کرتا تھا اس شعر پہ داد۔ نفسیاتی ژرف بینی ہے انسانوں کی، عام انسانوں کی نفسیاتی کیفیت یہی ہے۔ خودی کا جو نشیب و فراز ہے سفر زندگی میں، کبھی آدمی یہ ایک سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں، اور کبھی ذرا سے میں معلوم ہوتا ہے کہ میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں تو بیکار محض ہوں، اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم، فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ بہت عمدہ شعر ہے نا۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال تمہیں جینا ہے ایک فریب پیہم کے ساتھ، جینا ہے ایک فریب پیہم کے ساتھ۔ یہ درس خودی اچھا نہیں ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اس لیے اس فقیر نے عرض کیا لمبی زندگی دے، اور انہی کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے کہا استاد اصلاح کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ کتاب فطرت کے ہر ورق پر، کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا، کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا، فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا۔ فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا۔ اور اپنے نفس کا، اپنی خودی کا سودا تو لوگ ہر جگہ کرتے ہیں،
خاص طور سے جمہوری ملکوں میں، خاص طور سے جب الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے، اور بہت سے تو بے دام بک جاتے ہیں، اور پھر اپنے دام کس طرح لوگ لگاتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ مگر اس فقیر نے ایک بات اور کہی ہے، وہ کہہ کے اور گفتگو کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کروں کہ فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا، خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں۔ خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں۔ چلیں مصر کربلا میں خدا سے سودا کریں خودی کا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب یہ لکھنؤ ہے، کیا مزہ دے دیا زندگی کا، اور مجلس میں اہل ادب اہل شعر تشریف فرما ہیں، تو یہ ضرور توجہ صرف دلا دوں گا کہ شاید اس فقیر سے پہلے مصر کربلا کی ترکیب کسی نے استعمال نہیں کی ہوگی۔ بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اصل جو مضمون ہے کہ خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں۔ چلیں مصر کربلا میں خدا سے سودا کریں خودی کا۔ اب یہ اتنی آسانی سے تو مانیں گے نہیں کہ میں نے ان کے دیے ہوئے مضمون کو پورا کر دیا۔ پوری خوراک دے دیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اچھا ہو گئی اگر خودی کی بات، تو اب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں جس کو خدا نے اتنی بلند خودی عطا کی تھی کہ جب وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے تو کسی بت کی مجال نہ تھی جو اسے سجدہ نہ کرتا۔ سب سرنگوں ہو گئے۔ اب میں نے کہہ دیا سجدہ نہ کرتا، تو تحفۃ العوام سے آگے جن مولویوں کی معرفت نہیں ہے وہ کہیں گے دیکھیے شرک، کفر، علی کو سجدہ کرا دیا۔ ارے بھائی استعارہ بھی کچھ ہوتا ہے، تشبیہ بھی کوئی چیز ہے، مجاز بھی کوئی شے ہے۔ اس زبان میں حقیقت میں زبان کوئی بھی زبان ہو، اردو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، کوئی بھی زبان، انگریزی زبان، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، روزمرہ زندگی حقیقت میں الفاظ کا استعمال کم ہوتا ہے، مجاز میں زیادہ۔ یہ شعور نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں لاؤ بیٹا گلاس دو تو ہمارے ہاتھ میں گلاس چاہیے ہوتا ہے یا پانی؟ کیا بات ہے، اور ہمارے ہاں یہ گلاس کہہ کے پانی مانگنا حقیقت ہے یا مجاز؟ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ امام باڑے میں جا رہے ہیں یقیناً، لیکن جا رہے ہیں مجلس میں۔ امام باڑہ کہہ کے مجلس مراد لینا حقیقت ہے یا مجاز؟ گھر سے نکلے دوسرے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں مجلس میں جا رہے ہیں، مجلس میں، لیکن وہ مجلس کہاں ہے؟ کسی خاص امام باڑے میں، تو مراد وہ بھی ہے، تو حقیقت ہے یا مجاز؟ صبح سے شام تک بچے، جوان، نوجوان، بوڑھے سب جو زبان کا استعمال کرتے ہیں اس میں مجاز کا
وزن زیادہ ہے، حقیقت میں تو کم الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور جہاں حقیقتیں تو حقیقتیں، دنیا کے تمام مجازات بھی حقیقت بن جائیں، اس حقیقت کبریٰ کو علی کہتے ہیں۔ ٹھہریں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ذرا سا وہ شعور میں، ذہن میں نور کے روزن قائم کیے ہیں قدرت نے، تاکہ نور کی کرنیں آئیں تو کچھ حقیقتیں سمجھنے کے لائق ہو جائے انسان۔ تو امیر المومنین غالب نے کہہ دیا کہ مشغول حق ہوں، بندگی ہے بو تراب میں، لوگوں نے کہہ دیا یہ کفر ہے، شرک ہے، یعنی بندگی کے لفظ کے مجازی معنی گویا ہے ہی نہیں لغت میں۔ ایسا متحجر جامد ذہن اگر ہو تو زندگی تو جامد ہو جائے گی، ہر بہتا ہوا دریا پتھر ہو جائے گا۔ ارے قرآن مجید پڑھیے تو بس ایک مقام کی طرف اشارہ کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ مجھے مرحوم سید دانش، جن کا نام عاطف بھی تھا، بہت اچھا لڑکا تھا، ان کے متعلق جو اوصاف ان کے بھائی نے اور دوستوں نے، عزیزوں نے بتائے کہ بہرحال وہ عشق اہل بیت میں اور تہذیب اہل مودت میں ڈوبے ہوئے تھے، زیارتوں کے لیے کارواں لے جاتے تھے اور بہت خوبیاں تھیں، تو یقیناً ان کی روح جنت میں پرواز کر گئی۔ آج ذکر امیر المومنین علیہ السلام کو سن کر بالیدہ ہو رہی ہوگی۔ پروردگار ان کی روح کو اور بلندیاں عطا فرمائے اور اس ذکر کو ان کے لیے ہدیہ زندگی قرار دے اور ان کے پسماندگان کے لیے صبر جمیل کا ایک سبب قرار دے، باعث صبر، سبب صبر، سرمایہ صبر۔ سب سے بڑی بندگی اللہ کی کیا ہے؟ خودی سے انکار کرنا۔ سب سے بڑی بندگی کیا ہے اللہ کی؟ شریعت کی زبان میں نماز، اور نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ قربتاً اللہ۔ اذان دیتے ہیں کس لیے؟ قربتاً اللہ۔ اقامت کہتے ہیں کس لیے؟ قربتاً اللہ۔ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کعبے کی طرف کس لیے؟ قربتاً اللہ۔ سب کام کرتے ہیں قربتاً اللہ۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی روشنی میں یہ فقیر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے کعبے کو قبلہ قرار ہی دیا صرف اس لیے کہ وہ علی کی ولادت گاہ ہے۔ ٹھہریے گا، فقی، مفتیان کرام، فقہا، عرفاء دل و جگر تھام کے بیٹھے، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے سب لوگ؟ پہلے آپ مدینہ منورہ جائیں تو مدینہ میں آج تک ایک مسجد موجود ہے جو مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ بالکل دو متضاد سمتوں میں وہاں پر محرابیں بنی ہوئی ہیں، ادھر قبلے کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کی طرف، جسے اردو میں ہم لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے حضرت۔ اردو میں مقدس ہی ٹھیک ہے، ہاں اردو ہے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد نماز کے دوران اللہ اکبر، اللہ
درمیان نماز حکم آیا. کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یاری بڑا سلامت رکھے کہ پیغمبر اب رخ ادھر کر دیجئے. خدا کی حکمتیں. اہم ترین پیغام ایسے زمان و مکان کے حالات میں بیان کرتا ہے، نازل فرماتا ہے. اہم ترین پیغامات اور احکام کہ جو انسان بھلائے نہ بھول سکے. غدیر کا پیغام صحن حرم میں نہیں سنایا گیا، میدان عرفات میں نہیں سنایا گیا، میدان منی میں نہیں سنایا گیا، خود مدینے کی مسجد میں نہیں سنایا گیا. ایسی جگہ جہاں راستہ ہے بیچ میں روکا. جانے والوں کو واپس بلائیے، جو ابھی پیچھے رہ گئے انتظار کیجئے. اور اس کے بعد صاحب چلچلاتی دھوپ، تپتی ریت، اور پھر اس میں حکم دیا کہ جاؤ یہ جو جھاڑیاں ہیں انہیں صاف کرو، یہ ببول کے جو پودے ہیں انہیں ہٹاؤ، صاف کرو، یہاں ممبر نصب کرو. وہ بھی کون سے ممبر؟ عام طور پر، خدا کی قسم، عام طور پر طریقہ یہ تھا خود رسول کا اور اس زمانے میں کہ اہم ترین پیغامات پشت ناقہ سے سنائے جاتے تھے. جو معاشرہ تھا اس وقت، میدان میں لوگ آ گئے، جو لیڈر ہے، جو شیخ قبیلہ ہے، رئیس قبیلہ ہے، قائد ہے، رہبر ہے، جو بھی ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، خطیب ہے. دو کی اہمیت بہت تھی اس زمانے میں، خطیب اور شاعر. تو وہ اپنا کلام اور اپنا پیغام سنانے کے لیے ناقے کی پشت پر کھڑا ہو جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، اور وہاں سے سب اس کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، بیان کر دیتا تھا. حضور علیہ السلام نے خود بہت سے خطبے اسی انداز سے ارشاد فرمائے. لیکن میدان غدیر میں پشت ناقہ نہیں، بلکہ کجاووں کا ممبر بناؤ. ہر چیز میں ایسی ندرت ہو کہ بھلائے نہ بھولے. ایک نیا انداز، ایک نیا اسلوب، ایک نیا زاویہ، ایک نیا طریقہ، ایک انوکھا انداز. عام طور پر ایک ممبر پر ایک ہی خطیب ہوتا ہے، اس دن کہا نہیں، دو ہوں گے یہاں پر. خدا کی قسم، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی، یہ منظر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی آسمان پر دو سورج چمک رہے ہیں. تو انوکھا انداز تھا، بیچ میں روکا. اب یہ عرض کر چکا ہوں کبھی کہ اس میں اور کیا کیا اسرار تھے، وہ بات اب نہیں دہراؤں گا. اب یہاں پر نماز ہو رہی ہے، نماز سے پہلے ہی جبرائیل آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج ادھر نہیں ادھر پڑھیے. یا ایک نماز ہو جاتی، سلام کے بعد کہتے یا رسول اللہ اب دوسری نماز ادھر پڑھیے. نہیں، اسی نماز کے دوران، تاکہ بھلائے نہ بھولے. ٹھیک. اور اس کے بعد اب سب کو حیرت ہے، یہودیوں کو حیرت ہے، اہل کتاب نصارہ کو حیرت ہے، خود مسلمانوں کو حیرت ہے کہ جناب یہ قبلہ بدلا کیوں گیا، یہ قبلہ بدلا کیوں گیا، یہ قبلہ بدلا کیوں گیا. قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ حضرات، وہ جو دوسرا پارہ ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. یہ جو نادان لوگ ہیں، یہ جو بے عقل ہیں، یہ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں انہوں نے جس قبلے کی طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے چھوڑ کے دوسرے قبلے کی طرف موڑ گئے. یعنی سوال سب کے ذہنوں میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سوال موجود ہے، اور قرآن جواب دے رہا ہے. قد نرا
تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے حبیب اب میں آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑوں گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ وضو کرتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو، نماز پڑھتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو، سجدہ کرتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو، قیام و رکوع کرتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو، کعبے کو بوسہ دیتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو۔ خدا قبلہ معین کرتا ہے تاکہ محمد راضی ہو۔ قرآن ہے نا، یہ قرآن ہے نا، یہ کسی شاعر کا شعر تو نہیں ہے پیش کیا ہے میں نے، یہ کسی شاعر کا شعر تو نہیں پیش کیا ہے، کسی ادیب و خطیب کا مبالغہ آمیز بیان تو نہیں پیش کیا ہے، قرآن ہے۔ قد نرا تقلب وجهک، اب یہاں ٹھہر کے سن لیجئے کہ یہ استدلال کہاں سے کے ساتھ مصطفیٰ کی رضا تک بات آئی۔ یہ وہ قرآنی مقام ہے، مقام مصطفیٰ، جہاں اقبال کا شعر سمجھ میں آتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ بتا تیری رضا کیا ہے؟ یہ اس آیت میں صاف مضمون نظر آ رہا ہے۔ کیا ہے مضمون؟ سادہ سا ترجمہ دیکھ لیجیے گا تب بھی بات سمجھ میں آئے گی، مگر اب سمجھ میں آئے گی اس فقیر کی بات سننے کے بعد۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، منظر کھینچ دیا ہے۔ یہ ہے جو لوگ ادب میں اور شاعری میں مرقع نگاری اور شاعری میں مصوری یہ سب بحثیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں قرآن مجید نے حضور کا، عاشق محمد نے اپنے معشوق کا ایک متحرک مرقع بنایا ہے قرآن میں، متحرک مرقع ہے، مسلسل۔ اس میں جو لرزش ہے، جو حرکت ہے، وہی ذہن انسانی کو اس حرکت سے آشنا کرے گی کہ جس حرکت کے سہارے سے ترقی کر کے خاک پائے مصطفیٰ کو بوسہ دینے کے قابل ہو جائے۔ کیا ہے متحرک مرقع؟ جیتا جاگتا بولتی ہوئی تصویر، لرزتا ہوا مرقع، جیسے زندگی دھڑک رہی ہو۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پلٹ پلٹ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے یہاں جھلکتی ہے محبت۔ کبھی کوئی چیز عطا کی جاتی ہے مانگنے پر، درخواست کی، دعا کی، دے دی گئی۔ یہاں مزاج شناسی ہے، مصطفیٰ کہہ نہیں رہے کچھ، قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، مصطفیٰ نے کہا نہیں۔ مصطفیٰ کے دل میں جیسے کوئی تمنا ہے، اور یہ تمنا ایسی ہے، چاہتے ہیں کہ خدا سے التجا کریں، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں مگر التجا نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ قلب مصطفیٰ کو کی عبارت کو چشم مشیت پڑھ لیتی ہے۔ قلب مصطفیٰ کی عبارت کو چشم مشیت پڑھتی ہے۔ قد نرا، قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقلب وجهک فی السماء، کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں یہ کون بتائے گا؟ اب اس کے بعد جو آگے عبارت ہے بتائے گی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
ترضاها، اب ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے معنی ہے کہ پیغمبر کے دل کی خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کعبہ قبلہ ہو جائے، یہ پیغمبر کی خواہش۔ کیسے پتہ چلا؟ اس سیاق و سباق سے۔ حضور کی خواہش کہ کعبہ قبلہ ہو جائے، یہ اللہ کی مشیت نہیں، مصطفیٰ کی خواہش۔ یہ سرکار رسالت مآب کی خواہش، مصطفیٰ کو اپنا جیسا سمجھنے والے۔ ابھی کبھی کبھی آپ لوگوں کی سنی ہوئی اچھی زبان سنا دیتا ہوں، اب میں ذرا سا غصے والی زبان۔ دل کے اندھے، بے بصیرت، بے ایمان، بے دین، حق فراموش، حق ناشناس، قدر ناشناس، مصطفیٰ کو اپنا جیسا کہنے والے یہ دیکھیں کہ پیغمبر کی کہ دل کی کیفیت پر مشیت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات بالکل کہ اللہ فرما رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اے پیغمبر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، تو اب ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ ترواہا، اس قبلے سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ توجہ ہے، بس اس وجہ میں قیامت تک آپ سرور محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اب ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے تم کو اے مصطفیٰ کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا نماز پڑھے گی تاکہ میں راضی ہو جاؤں، میں قبلہ اس لیے مقرر کر رہا ہوں میرے حبیب کہ تم راضی ہو جاؤ۔ کیا مقام ہے، قرآن ہے نا، اب تو غالب کا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن ہے نا۔ اچھا، اب ایک سوال اور آگے کرنے کا مجھے حق ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ بیت المقدس تو وہ جگہ ہے جہاں سے آپ معراج پر گئے تھے۔ صاحب معراج کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت تو معراج ہے، تو جہاں آپ کی سب سے بڑی فضیلت جس مقام سے وابستہ تھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر آپ راضی کیوں نہیں تھے؟ اور وہ وجہ کیا تھی کہ آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ وہ کعبہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ کعبہ جس کی طرف پہلے خدا نے آپ کو متوجہ نہیں کیا قبلے کے عنوان سے، وہ کعبہ جس کے سامنے آپ کو اذیتیں دی گئیں، وہ کعبہ جس کے صحن میں، صحن حرم میں آپ کی پشت مبارک پر نماز کی کیفیت میں خس و خاشاک کو ڈالا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئیں، طرح طرح کی مشقتیں، اذیتیں، مصیبتیں جس خانہ کعبہ کے اطراف میں حضور پر ڈالی گئیں، اس خانہ کعبہ سے اتنا عشق۔ یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے اس خانہ کعبہ سے وہ کون سی آپ کی خوشی وابستہ ہے جس کی بنا پر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قبلہ بن جائے؟ کی قسم، پھر اسی طرح کہوں گا، خدا کی قسم، قرآن کی عنایتوں کی قسم، نبوت مصطفیٰ کی قسم، سینہ پیغمبر میں دھڑکتے ہوئے دل کی قسم، اس دل کی معصوم تمنا کی قسم، اور کوئی راز ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ پیغمبر کہیں تمہیں راز نہیں معلوم، میں توحید کا پیغام لے کر ضرور آیا تھا مگر اس پیغام کو کی حفاظت کے لیے طاقت ہمیں یہیں سے ملی۔
ہمیں علی تو یہیں سے ملا، امیر المؤمنین کی ولادت خانہ کعبہ میں، تنہا وہ خوشگوار واقعہ ہے، وہ عظیم واقعہ ہے، وہ روحانی مسرتوں سے بھرا ہوا واقعہ ہے کہ جس کی بنا پر پیغمبر یہ تمنا فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار قبلہ خانہ کعبہ ہو، کہہ نہیں رہے زبان سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ساری لطافت یہاں ہے، لطافت محبت، لطافت عشق، ساری لطافت یہاں پر ہے، ساری لطافت یہاں پر ہے کہ پیغمبر کہہ نہیں رہے زبان سے کچھ، اور پروردگار قبلے کو موڑ رہا ہے اس لیے تاکہ حضور راضی ہو جائیں، حضور راضی ہو جائیں۔ اور اسی لیے بس اب دامن بیان کو سمیٹ دوں، اس لیے کہ آپ حضرات کا جو ذوق ہے وہ ایک کلمے میں منقلب ہوتا ہے۔ اس خانہ کعبہ کی عظمت بہت ہے، مگر دو عجیب زاویے ہیں ہمارے سامنے، دو عجیب زاویے ہیں۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ میں علی پیدا ہو گئے تو یہ اتنا عظیم ہو گیا کہ قبلہ بن جائے، اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ کے اطراف میں اگر مقام طواف میں یہ خطرہ ہو پیدا کہ کوئی حجت خدا یہاں قتل کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ حج کو ترک کیا جائے، کربلا کا سفر کیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بس گفتگو تمام۔ اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی اور میری سکت اس سے زیادہ ساتھ دیتی تو کچھ اور فضائل گزارش کرتا، مگر یہ سب فضائل کی تمہید تھی، اور بیان فضائل سے قاصر رہنے کا ایک معذرت نامہ تھا، اور کیا۔ وہ علی اور یہ حسین ابن علی، وہ حرمت کعبہ کے امین، یہ بھی حرمت کعبہ کے امین۔ انہوں نے کعبے کو بتوں کے رجس و نجاست سے پاک کیا، انہوں نے کعبے کو اس لحاظ سے حرمت حفاظت کی کہ کعبے کی حرمت زائل نہ ہونے پائے۔ اگر میرا قتل ہونا ہی تقاضائے مشیت ہے تو پھر کعبہ کیوں، کربلا کیوں نہیں؟ بہت سے مطالب ہیں یہاں پر، مگر بس اب زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ حضرات پہلی محرم سے مسلسل سنتے آئے ہیں اور ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، آقا نے، سید الشہداء نے خانہ کعبہ کو آخری سلام کیا، اور اس کے بعد کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سے لوگ ملے، کچھ ساتھ ہوتے گئے، کچھ ساتھ چھوڑتے گئے، لیکن ایک شخص ایسا ملا جس کے واقعے میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی ہدایتیں ہیں، اور اس کا نام ہے زہیر۔ زہیر، کیا جواں مرد تھا زہیر، گہرے فلسفیانہ مباحث ہیں زہیر کے واقعے میں، اور گہرے عرفانی مطالب ہیں۔ میں کچھ نہیں عرض کروں گا، چند لمحات میں گفتگو اب ختم ہو جائے گی۔ زہیر قین، مختلف بیانات ہیں مورخین کے اور محققین کے، مفکرین کے، کہ زہیر کا پس منظر کیا تھا، لیکن یہ یقینی ہے کہ جب آقا چلے ہیں مکے سے تو آگے آگے آقا کا قافلہ تھا اور پیچھے پیچھے زہیر، اور زہیر اس طرح خیمہ لگاتے تھے کہ آقا حسین کا خیمہ جہاں ہوتا تھا اس سے ذرا فاصلے پر پیچھے ہی خیمہ لگاتے تھے۔
جس بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں پہلے زہیر، مگر اتنا مسلم ہے کہ رتبہ شناس تھے، آقا حسین کی حرمت سے ایک شناسائی تھی، ایک اجمالی معرفت تھی، ایک فاصلے سے خیمہ لگاتے تھے۔ آپ کا ایک عزیز بچھڑ گیا ہے، محبتوں کے عجیب عجیب مظاہر ہوتے ہیں، عجیب مظاہر۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں زہیر کے واقعے میں، آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے، اس لیے صرف اشارہ کر کے گزر جانے میں کوئی بیان میں تعقید پیدا نہیں ہوگی۔ زہیر ایک مقام ایسا آیا کہ ان کا خیمہ آقا حسین کے خیمے سے ذرا قریب، آمنے سامنے دونوں خیمے نصب کیے گئے، اور آقا حسین نے اسی وقت اپنی طرف سے ایک پیغامبر بھیجا۔ پیغامبر آیا اور اس نے کہا کہ زہیر آپ کو حسین ابن علی بلا رہے ہیں۔ زہیر نے پیغام سنا، تفکر میں ڈوب گئے۔ بیوی نے کہا زہیر کیا ارادہ ہے؟ کہا بہت سے مسائل ہیں۔ کہا تم مسائل پہ غور کر رہے ہو؟ رسول کا بیٹا بلا رہا ہے اور تم مصلحت وقت، سیاست کے تقاضے، سماجی تقاضے، مسائل، اس پہ غور کر رہے ہو؟ زہیر اٹھے، گئے۔ ایک ملاقات، کسی معصوم کی ایک نگاہ کیسے وجود انسانی کو بدل دیتی ہے۔ زہیر کی ملاقات ہوئی، میں اب طاقت ختم ہو چکی ہے، اس لیے تیزی سے گفتگو آگے بڑھا۔ واپس آئے، جب گئے تھے تو چہرے کا رنگ کچھ اور تھا۔ آئے ہیں تو عجب شادابی تھی، عجب نورانیت، عجب فتوت، عجب شجاعت، عجب معرفت کا نور، عجب لقاء رب کا جذبہ۔ آئے اور آتے ہی کہا، ذرا سنیں گے، میں جو جملہ عرض کیا کرتا ہوں اس مقام پر، آتے ہی انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کیا مطلب؟ تم گئے تھے آقا حسین کے پاس اور واپس آ کے یہ کیا گفتگو ہے؟ کہاں؟ اب میں جملہ عرض ہی کر دوں، خدا کی قسم پوری دنیا میں عموماً طلاقیں ہوتی ہیں اختلاف کی بنیاد پر، عموماً طلاقیں ہوتی ہیں کسی اور دنیاوی مصلحت کی بنیاد پر، عموماً طلاقیں ہوتی ہیں نفرتوں کی بنیاد پر۔ یہ واحد طلاق ہے جو عشق کے تقاضے سے دی گئی ہے، یہ واحد طلاق ہے جو احترام، حرمت، محبت اور عشق کے جذبات کے ساتھ دی گئی ہے۔ کہا دیکھو تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب آقا حسین کے قافلے میں شریک ہو رہا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ کربلا جا کر آقا حسین شہید ہوں گے، میں ان کے ساتھ شہید ہوں گا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کی شہادت کے بعد اہل حرم اسیر کیے جائیں گے۔ اہل حرم اسیر ہوں۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کب تک رو گے، کب تک ماتم کرو گے، کب تک عزیداری کرو گے۔ ارے یہ سوال تو امام سجاد سے بھی کیا گیا تھا نا۔ ایک چاہنے والے نے گویا تسلی دینے کی خاطر آقا سے آ کے کہا آقا کب تک گریہ کریں گے؟ کیونکہ آقا کا دستور یہ تھا کہ جب بھی وضو کے لیے بھی پانی سامنے آتا تھا تو آپ گریہ فرماتے، اور اتنا گریہ فرماتے تھے کہ وہ پانی جو ہے وہ گویا آب خالص نہیں رہ جاتا تھا، آب مضاف ہو جاتا تھا۔
اور پھر دوسرا پانی لانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس عزیز نے، اس چاہنے والے نے کہا آقا کب تک آپ گریا کریں گے؟ اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنا تو آپ کے خاندان کی روایت ہے۔ بس تڑپ گئے، ہاں تم نے صحیح کہا، اللہ کی راہ میں مر مٹنا، شہید ہو جانا، قربانیاں پیش کرنا ہمارے خاندان کی روایت ہے، مگر اہل حرم کا اسیر ہونا، بیویوں کا دیار بدیار پھرایا جانا، اسیر کیفیت میں بازاروں سے گزارا جانا، زندانوں میں رکھا جانا، یہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے۔ اگر اس کسک کو محسوس کریں تو پھر اس مقام کو دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جو کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ زہیر ایک جوان مرد ہے، بلند اقدار کا انسان، کہا مجھے معلوم ہے میں شہید ہو جاؤں گا، اس کے بعد یہ ظالم اسیر کریں گے اہل حرم کو، میں نہیں چاہتا کہ تم اسیر ہو۔ قیامت تک رونے کے لیے زہیر کا یہ جملہ کافی ہے۔ بس 2 فقرے عرض کر دوں اور گفتگو تمام ہو جائے۔ عاشور گزر چکا ہے، 40 گزر چکی ہے، اس لیے یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ بی بی بھی وفادار تھی، رتبہ شناس تھی۔ اس بی بی نے واقع کربلا یعنی روز عاشورہ کے بعد اپنے وفادار غلام کو بھیجا ایک کفن دے کر، کہا جاؤ زہیر کو ان کے قاتلوں نے کفن تھوڑی دیا ہوگا، اپنے آقا کو جا کے کفن دے کے دفن کر دو۔ غلام آیا اور واپس گیا، کہا کیا کفن دے دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں، کیا بات مانے؟ کہا غیرت آتی ہے، حسین کا لاشا بے کفن پڑا رہے ہیں اور میں زہیر کو کفن پہنا دوں۔ واہ حسینہ، واہ محمد، واہ علی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔